तुम कमरे में जाओ और जब तक मेरे गेस्ट चले ना जाएं, बाहर मत आना। ख्वामखा मेरी इंसल्ट होगी। फहद कुरैशी के हकारत भरे लहजे पर एहसास जिल्लत से फायजा का चेहरा सुर्ख हुआ। महीना पहले फहद ने जाहिल गवार कहकर इसके साथ बचपन की मंगनी तोड़ी, तो इसने कसम खाई कि वो फहद के सामने कभी नहीं आएगी। मगर नाना की बीमार पुरसी के लिए इसे शहर आना पड़ा। साहब जी, अंग्रेजी खाने मुझे बनाने नहीं आते, मुझसे बिरयानी बनवा लें। ऐन वक्त पर खानसामा ने हाथ खड़े किए तो फहद अपना सर पीट गया। शहर में हड़ताल के बायस इसने बरतानवी डेलीगेट को घर बुलाया था। सॉरी गाइस, एक्चुअली वो खाना ना बनने पर माजरत करने को था कि अंग्रेजी खानों से भरी ट्रॉली लिए हेरा अंदर दाखिल हुई। एंजॉय द ब्रंच। ये लीजिए नाना जान, आपकी पसंद की तेज पत्ती वाली चाय, खास तौर पर अपने हाथों से आपके लिए बनाकर लाई हूं। जुल्फकार साहब बानो कुदसिया राजा गीत पढ़ने में इस कदर मुनहमिक थे कि फायजा की आवाज पर बुरी तरह से चौंक पड़े और फिर इसे देखकर इनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसके सर पर हाथ रखकर इसे अपने पास बैठा लिया। जीती रहो मेरी बेटी, मुझे चाय की अभी शदीद तलब महसूस हो रही थी। चाय के घूंट भरते हुए वो इसके साथ इधर उधर की बातें करने लगे। मैं चाहता हूं बेटी कि अब तुम हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ। मेरा बहुत दिल चाहता है तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो। अब खैर से तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो गई है और फहद की जो अलग से बिजनेस एस्टैब्लिश करने की जिद थी वो भी खैर से पूरी हो गई है। अब तुम दोनों की मैं शादी की तारीख रखने का फैसला कर चुका हूं। फायजा ने इनकी बात पर शर्मा कर सर झुका लिया। वो इस बात पर बोलती भी तो क्या, तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है ना मेरी बेटी? तुम दिल से राजी हो ना? फायजा ने अपने नाना की बात पर बेअख्तियार सर उठाकर इन्हें देखा था। नाना जान, आप लोग मेरे बेटे हैं, मुझसे ज्यादा मेरे लिए बेहतर सोच सकते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो मुझे जी जान से कबूल है। फहद ही क्या, आप किसी भी अनजान आदमी से मेरा रिश्ता कर दें तो तब भी मैं इनकार न कर पाती। जीती रहो बेटी, खुश रहो। तुम्हें हमारे फैसले पर कभी भी गलत फैसले का गुमान नहीं होगा। फहद बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा जिद्दी है, मगर दिल का बहुत ही ज्यादा साफ है। नाना जान, आप फहद की तारीफों में रद्बुल एहसान हो गए थे, जबकि फायजा फीके से अंदाज में मुस्कुराती थी। ऐसा नहीं था कि वो फहद से कोई धुआंधार मोहब्बत करती थी या इसकी तवज्जो की तालिब थी, मगर जो इन दोनों के बीच एक खूबसूरत सा रिश्ता कायम था, इसके हवाले से फायजा की आंखों में कुछ ख्वाब सज गए थे और वो हर दिन खास तौर पर फहद की जानिब से किसी पसंदीदगी के इजहार के लिए मुंतजर ही रहती थी। मगर वो हर वक्त तेवरियां माथे पर चढ़ाए रखता, कभी सीधे मुंह बात तक न करता। जब से इन दोनों की मंगनी हुई थी, दोनों का सामना बहुत ही कम होता था और जब सामना होता फायजा खुद ही इसे सलाम करने में पहल कर देती, मगर फहद कमाल महारत से इसे नजरअंदाज कर देता या फिर जरा जरा सी बात पर इसकी तस्हीक करता। कभी कभार तो फायजा की आंखों में आंसू आ जाते, इसका दिल बुरी तरह से दुख जाता। वो नर्मो नाजुक एहसासात की मालिक थी। माँ बाप ने कभी इसे ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था। गांव में रहने के बावजूद वो आला तालीम याफ्ता थी। अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स में इसने मास्टर्स किया था। शहर के हॉस्टल में रही मामू और नाना ने जिद भी की कि वो इनके घर आकर रहे, मगर इसने सहूलत से इनकार कर दिया था। नाना जान, असल में मैं अकेली नहीं रहती, मेरे गांव की कुछ सहेलियां भी हैं जो मेरे साथ एक ही कमरे में रहती हैं, और सच ही कहूं तो वो मेरी ही वजह से यहाँ पर आई हैं, वरना वो तो दोनों बहुत डरपोक हैं कि आते जाते भी नहीं है। अब अगर मैं इन्हें छोड़कर आपके साथ शिफ्ट हो गई तो इनका दिल टूटेगा। मेरी अच्छी सहेलियां, मैं इन्हें नाराज नहीं करना चाहती। फायजा ने सहूलत से नाना को इनकार कर दिया था। यूं अपनी तालीम मुकम्मल करके वो दोबारा अपने घर चली गई, मगर अब नाना जान ने इसे इस्रार करके बुलाया था। फायजा बेटी, कितने दिन हो गए तुम्हारी सूरत नहीं देखी।
آ جاؤ میرے پاس، کچھ دن میرے پاس رہو، اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے مزے مزے کے کھانے کھلاؤ اور میری خوب خدمت کر کے دعائیں سمیٹو۔ اور یوں نانا جان کے اصرار پر فائزہ ان کے سامنے تھی۔ اچھا نانا جان، اب کافی وقت ہو گیا، آپ بھی سو جائیں، میں بھی سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ جب دروازے پر پہنچی تو نانا جان نے اسے ایک بار پھر پکارا تھا۔ بیٹا اشرف سے کہہ دینا کہ جب فہد گھر آئے تو اسے میرے کمرے میں بھیجے، اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار صاحب ایک نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کن انداز میں بولے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے سے بات کر لی تھی۔ دونوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ رشتہ سب کی باہمی سنگدلی سے طے پایا تھا، اور اب نانا جان ان دونوں کی شادی کرنے کے لیے مناسب سی تاریخ رکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے 12 بجے فہد کی گاڑی پورچ میں داخل ہو گئی تو ذوالفقار صاحب اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ عموماً وہ اس وقت تک سو جاتے تھے، مگر آج فہد سے بات کرنے کے لیے وہ اتنے بے چین تھے کہ نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کار سے اترتے فہد کو اشرف کا پیغام مل گیا۔ وہ حیران و پریشان سا رہ گیا۔ کیا دادا جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اشرف سے پوچھا۔ انہوں نے کھانا تو کھایا ہے؟ جی چھوٹے مالک، بڑے مالک بالکل ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں اور کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فہد نے بریف کیس لاؤنج میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے دادا جان کے کمرے میں آ گیا۔ وہ لاکھ خود سر اور ضدی سہی، مگر اپنے دادا جان سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ پریشانی سے ان کے کمرے میں آیا، لیکن جب انہیں اطمینان سے کتاب کا مطالعہ کرتے دیکھا تو اس کے دل میں یکو سکون سا پیدا ہو گیا۔ دادا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ ذوالفقار صاحب نے اسے دیکھ کر کتاب ایک طرف رکھ دی تھی۔ ہاں بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ تم بتاؤ اتنا لیٹ کیوں آئے ہو، اور کھانا کھا لی ہے کیا؟ ہاں دادا جان، کھانا میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھا لیا تھا، اور لیٹ میں اس لیے ہوا کہ آج میری ایک بزنس میٹنگ تھی۔ بس جیسے فارغ ہوا تو گھر آ گیا، اور گھر آتے ہی آپ کا پیغام ملا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی؟ اطمینان سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا۔ دادا جان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگے، بات نئی تو نہیں ہے، وہی پرانی بات ہے، بس یہی تم سے پوچھنا تھا کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ اپنے مصروف شیڈیول سے وقت نکالو، کیونکہ تقریبات میں کچھ دن تو لگ ہی جائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی سے اپنا کام نپٹا لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی مہینے کے آخر تک اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ فہد نے ناسمجھی کے انداز میں دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں دادا جان؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کھل کر کہیں۔ ارے بیٹا، میں تمہاری اور فائزہ کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ منگنی تو تم دونوں کی کافی سال پہلے ہو چکی ہے، اور اب تو خیر سے شادی کی تقریبات منعقد ہونی ہے۔ بتاؤ مجھے کب تک فری ہو رہے ہو تم؟ جو کارڈز بھی چھپانے ہیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ فہد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بن کہے میرے دل کی بات جان جائیں گے۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے الفاظ کا سہارا لینا نہیں پڑے گا، بلکہ میرا رویہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دے گا۔ ذوالفقار صاحب کے دل و دماغ میں جیسے سناٹے سے اتر آئے تھے، آنکھوں میں بے یقینی لہرائی۔ فہد ان سے نظریں چرانے لگا۔ دادا جان، آپ نے میری مرضی جانے بغیر اس گوار لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے تب ماں کے سامنے احتجاج کیا تو کہنے لگیں وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے اپنی قسمیں واسطے دے کر خاموش کروا دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، مگر افسوس کہ آپ کو خود اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ آپ مجھے خود بتائیں دادا جان، وہ لڑکی میرے قابل ہے کسی اینگل سے؟ وہ میری بیوی بننے کے لائق ہے؟ ارے نہ اسے لباس پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ بات کرنے کی تمیز۔ 2-4 جماعتیں رٹے مار کر اس نے پڑھ لی ہیں تو خود کو وہ میرے قابل سمجھنے لگی ہے۔ ایسی لڑکیوں سے تو میں باتیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ بس کر جاؤ فہد، تم بہت بول چکے ہو۔ تم بھول رہے ہو کہ تم اپنے دادا جان کے سامنے بات کر رہے ہو، اور بات بھی کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں، جو کوئی غیر نہیں بلکہ تمہاری اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ تم اس کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہو، ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہو، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
تم نے میرا بہت دل توڑا ہے فہد، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فہد کو بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر وہ نرم پڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی انکار نہیں کیا تو یہ لڑکی اس کے گلے پڑ جائے گی، اور وہ اس گوار لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر کنوارا رہنا سمجھتا تھا۔ دادا جان، آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، مگر میں کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے الفاظ اور عمل نے دادا جان کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تار کی صورت بہنے لگے تھے اور سوچنے لگے کہ اس لڑکے نے میری بچی کو ریجیکٹ کر دیا، آخر اس میں کیا کمی ہے؟ اس کی آنکھوں میں کتنے خواب سجے ہوں گے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں ہی ہوں وہ قصوروار جس نے فائزہ کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے خواب بنے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس صدمے کو برداشت کر پائے گی۔ اگلے دن ذوالفقار صاحب نے اپنی بہو اور بیٹے کو پوتے کا کارنامہ بتا دیا تھا۔ دونوں ہی بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے جب فہد سے باز پرس کی تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ اس وقت وہ لوگ لاؤنج میں تھے۔ فہد ناشتہ کرنے کے بعد آفس جانے کے لیے کھڑا تھا جب ماں باپ نے اسے روک لیا اور وہ اونچی آواز میں چلانے لگا۔ صوفیہ بیگم نے ہراساں نظروں سے اپنے سسر اور فائزہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ فہد، آہستہ آواز میں بات کرو، بلکہ میرے ساتھ میرے کمرے میں چل کر بیٹھو، اس طرح بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں امی؟ اب کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں لڑکیوں کی طرح ایک ناپسندیدہ فیصلے پر سر جھکا دوں؟ ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جس کا سایہ بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا؟ نہیں امی نہیں، میں ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی کسی قیمت پر بھی میری بیوی نہیں بن سکتی۔ اس گوار کے لیے گوار لڑکا ہی تلاش کریں تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی میں لڑکی پسند کر چکا ہوں، جلدی آپ لوگوں کو اس سے ملوا دوں گا۔ مائرہ بہت اچھی ہے، وہ ایسی لڑکی ہے جس کی ہمیشہ سے مجھے تلاش تھی، میری آئیڈیل مائرہ ہے، کوئی گوار لڑکی نہیں۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ ماں اور باپ سر پکڑ کے رہ گئے۔ فائزہ نے بھی اس کی باتوں کو سنا تھا، ایک ایک لفظ اس نے اپنے دل پر نقش کر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے، اس کا دل بھی ٹوٹا تھا، اس کے بھی خواب بکھرے تھے، مگر جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں کون سا اس انسان سے دھواں دار محبت کرتی ہوں یا اس کی محبت میں مر رہی ہوں؟ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، نانا ابو کو سمجھانا ہوگا۔ پتہ نہیں اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ فائزہ کو فہد کے الفاظ پر وقتی افسوس ہوا تھا، مگر اس کے دل میں کسی قسم کا رنج نہیں تھا۔ سب لوگوں کے بار بار احساس دلانے پر وہ فہد کی طرف مائل ہو گئی تھی، زندگی کے حوالے سے خواب دیکھنے لگی تھی، اور یہ ایک فطری عمل تھا۔ مگر اب جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ شخص اسے پسند ہی نہیں کرتا تو ایک ہی پل میں وہ شخص اس کے دل سے نکل گیا تھا۔ فائزہ کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ اپنے نانا کے کمرے میں آئی تو وہ بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تمہارا دل توڑا، کاش کہ میں یہ فیصلہ نہ کرتا۔ میں نے فہد پر اعتبار کیا، مجھے لگا وہ میرا مان رکھے گا، مگر اس نے تو مجھے دو کوڑی کا کر دیا۔ فائزہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے روئی تو فائزہ کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ کیسی باتیں کریں نانا جان، آپ اس طرح سے نہ روئیں، آپ کو ایسے روتے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ مجھ پر یقین کریں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، اور آپ اس سے بھی ناراض مت ہو۔ اس کے دل میں جو تھا اس نے آپ کو بتا دیا۔ اب وہ جہاں شادی کرنے کی بات کرتا ہے، آپ لوگ کسی بھی ضد کو بیچ میں لائے بغیر اس کی شادی وہاں کر دیں جہاں وہ چاہتا ہے۔ زبردستی کے رشتے کبھی بھی پائیدار نہیں بنتے۔ ہاں بیٹی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر مجھے تمہارا خیال ستاتا ہے۔ ارے کل کو اگر ہم تمہارا کہیں اور رشتہ کریں گے تو کیا وہ لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کتنے سالوں پرانی منگنی کیوں ٹوٹی، سگے ماموں زاد نے کیوں ریجیکٹ کر دیا، اس آدمی نے میری بیٹی کو دو کوڑی کا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ذوالفقار صاحب کے خدشات کم ہونے میں نہیں آ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ تمہارے ماں باپ ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ارے کتنے مان سے میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ جلدی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تمہارے باپ کو میں نے تمہارا رشتہ ددیال میں کرنے سے منع کیا۔ ایسے میں نے کہا کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، وہ لوگ تمہارے قابل نہیں ہیں،
اور دیکھو اب میرے ہی بیٹے نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا. اب کیا ہوگا بچی؟ میں کیسے سب کو منہ دکھاؤں گا؟ اور تمہارا بھی دل ٹوٹا ہوگا بیٹی. نانا جان آپ یہ لیں، آپ پانی پئیں. اس نے پانی کا گلاس ذوالفقار صاحب کے منہ کے ساتھ لگایا. پانی پینے کے بعد ان کے حواس کچھ بحال ہوئے تھے. نانا جان، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس رشتے کے ٹوٹنے پر کوئی دکھ نہیں ہے. ہاں، مجھے وقتی طور پر افسوس ہوا. فہد نے جیسے میرے لیے الفاظ استعمال کیے مجھے سن کر برا لگا، مگر مجھے اس کے بچھڑنے کا کوئی ملال نہیں ہے. اور نانا جان، مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں پڑھی لکھی ہوں، خوبصورت ہوں، سمجھدار ہوں، سلیقہ شعار ہوں. مجھے کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھدار انسان قبول کر لے گا. آپ فکر مت کریں. اور رہا امی اور ابو کا سوال، تو انہیں میں منا لوں گی. انہیں سمجھا دوں گی کہ اگر شادی کے بعد فہد کسی دوسری سے شادی کر لیتا یا مجھے اپنانے سے انکار کر دیتا یا مجھے بیوی کا درجہ ہی نہ دیتا، مجھے چھوڑ کر چلا جاتا، تب میں کیا کر لیتی؟ ذوالفقار صاحب ہاں میں سر ہلانے لگے تھے. تم بہت سمجھدار ہو بیٹی، تم ہیرا او ہیرا. فہد پر افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے ہیرے کی قدر نہیں کی. نانا جان کی بات گھوم پھر کر فہد پر ہی آ رہی تھی. اب تو فائزہ بھی جھنجھن جلانے لگی. وہ ان کے دماغ سے یہ بات کیسے نکالے؟ تب اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں فہد سے بات کروں، اسے سمجھاؤں کہ وہ نانا جان سے اپنے کیے کی معافی مانگے، ان سے طریقے سے بات کرے اور جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے نانا جان سے ملوائے. ہو سکتا ہے وہ لڑکی نانا جان کو پسند آ جائے اور ان کا ملال کسی طرح کم ہو جائے. یہ سوچ کر فائزہ مطمئن سی ہو گئی. ساتھ ساتھ وہ اپنا سامان بھی طے کرنے لگی تھی. یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اور یہاں رہ کر نانا جان اور مومانی کے آنسوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی. مامو جان کے چہرے پر بھی ملال کے سائے پھیلے نظر آتے. یہ سب دیکھ دیکھ کر وہ اندر سے کڑ جاتی. ہمیشہ کی طرح آدھی رات کو فہد کے گھر میں آمد ہوئی تھی. تب تک فائزہ اس کے انتظار میں سے بات کرنے کے لیے جاگ رہی تھی، کیونکہ اگلے دن اس کا گاؤں واپس جانے کا ارادہ تھا. وہ جانتی تھی کہ جانے سے پہلے فہد کو سمجھا کر جائے. فہد جب کمرے میں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. وہ حیران ہوتا واپس پلٹا، کون ہے باہر؟ جب فائزہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو پہلے تو فہد کی آنکھوں میں حیرت نمودار ہوئی، مگر پھر جلد ہی اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی. آنکھیں بھی گویا طنز چھلکانے لگی تھی. تو گویا میرے انکار سے مایوس ہو کر تم خود یہاں پر آ گئی، مجھے رجھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. ویسے ماننا پڑے گا بڑی چالاک ہو تم. ویسے تو پارسا اور نیک بنتی ہو، مگر ایک اکیلے لڑکے کے کمرے میں آدھی رات کو اسے رجھانے کے لیے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہی ہے تمہاری پارسائی جس کے دادا جان گواہی دیتے ہوئے نہیں تھکتے، جس کی شان میں صبح سے شام تک تعریفیں بیان کی جاتی ہیں؟ فہد کے منہ سے ایسی سنگین الفاظ سن کر فائزہ کا حوصلہ جس سے دم توڑ گیا. اسے فہد پر بے طرح سے غصہ آیا تھا. تمہاری سوچ انتہائی گھٹیا ہے. میں یہاں پر تمہیں رجھانے یا مائل کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں. تو پھر کیوں آئی ہو؟ کیا مجھ سے منتیں کرنے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں؟ کیا اپنے آپ کو میرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے آئی ہو؟ فہد کی سوچ اور الفاظ دونوں ہی بہت گھٹیا تھے. فائزہ کو اس پر ڈھیروں ڈھیر غصہ آیا تھا، مگر وہ ضبط کر کے. میں تمہیں تمہارے رویے کی بدصورتی کا احساس دلانے آئی تھی. تمہیں صرف اتنا کہنے آئی تھی کہ دادا جان سے معافی مانگو. تم بھلے جس کے ساتھ مرضی شادی کرو، مجھ سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خود اس بات پر خوش ہوں کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان سے میری جان چھٹ گئی ہے. مگر یہ بات نانا جان نہیں سمجھ رہے. جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے اسے نانا جان سے ملواؤ. سب کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کر لو. میں ویسے بھی کل یہاں سے جا رہی ہوں، تمہیں دوبارہ میری شکل دکھائی نہیں دے گی. آخری بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، بلکہ تیز تیز قدموں سے وہ اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی. اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. یہ آدمی اتنا گھٹیا کیوں ہے؟ اتنی گھٹیا سوچ کیوں رکھتا ہے؟ اس نے میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے. اگر اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی. اگلے دن صبح ہوتے اس نے گاؤں واپس جانے کے لیے سب کو بتا دیا تھا. اپنے ابو کو کال کر کے بلا بھی لیا تھا. نانا جان نے سنا تو بہت خفا ہوئے. تمہیں اتنی جلدی یہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا. یہ کیا بیٹی کہ پہلے ہی حملے پر اپنا میدان چھوڑ دو. بیٹا، انسان کو اپنی جنگ جیتنی پڑتی ہے. آخر دم تک سپاہی کو میدان جنگ نہیں چھوڑنا چاہیے.
فائزہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. نانا ابو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کوئی میدان جنگ نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے اور میں مزید ذلت نہیں سہ سکتی. آپ پلیز مجھے روکیں گے نہیں. مجھے ابو کے ساتھ جانے دیں. اگر آپ کو ابو کو کچھ بتانے سے شرمندگی ہو رہی ہے تو انہیں کچھ مت بتائیے، میں خود انہیں ساری بات سمجھا دوں گی. نہیں بیٹی نہیں، ابھی کسی کو کچھ مت بتانا. تمہیں میری قسم، میں فہد کو سمجھا لوں گا، منا لوں گا، وہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا. فائزہ نے نانا کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. خدا کے لیے آپ میری مزید تذلیل مت کروائیں. میں اس انسان کی نظروں میں اپنے لیے مزید تذلیل نہیں دیکھ سکتی. پلیز نانا جان، دوبارہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے. ذوالفقار صاحب وقتی طور پر خاموش ہو گئے، مگر ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. شام کو ہی فائزہ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی. سبھی اس کے جانے سے افسردہ تھے. رات کو پھر سے ذوالفقار صاحب نے فہد کو اپنے پاس طلب کیا. اس وقت اس کے دونوں ماں باپ بھی دادا جان کے پاس بیٹھے اس کے منتظر تھے. ذوالفقار صاحب نے سوچا کہ اب وہ دونوں تینوں مل کر فہد پر دباؤ ڈالیں گے، اسے اپنی مرضی کی بات منوا لیں گے. مگر وہ اتنا بدتمیز ہوگا، اتنا خودسر، جس کا ذوالفقار صاحب کو اندازہ نہیں تھا. اس نے بدتمیزی اور بدگمانی کی آخری حد بھی پار کر لی، یہاں تک کہ اس نے فائزہ پر الزام لگایا کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے رات کو اس کے کمرے میں گئی. اس کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ سن کر ذوالفقار صاحب کی طبیعت بگڑنے لگی تھی. وہ اپنا دل پکڑ کر ایک طرف جھکتے چلے گئے. میر صاحب جو اپنی بیٹے کے بدتمیزی پر اسے مارنے کے لیے لپکے تھے، اپنے باپ کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر وہ جلدی سے ذوالفقار صاحب کے پاس آئے تھے. ابا جان کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سنبھالے خود کو ابا جان. فہد کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا یا نہیں، مگر دادا جان کی طبیعت دیکھ کر وہ بھی بری طرح گھبرا گیا تھا. سب کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے تھے. وہ لوگ سب کچھ بھول بھال کر ذوالفقار صاحب کو ہسپتال لے کر چلے گئے. ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ دوسرا اٹیک تھا جو کافی جان لیوا تھا. وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھے. اس حالت میں بھی بار بار وہ فائزہ کو یاد کر رہے تھے. جب انہیں 2 دن مسلسل ہسپتال میں ہو گئے اور مسلسل ان کے منہ سے بے ہوشی میں بھی فائزہ کی تکرار گونجتی رہی، تو ڈاکٹر نے میر صاحب سے کہہ دیا کہ وہ فائزہ کو بلا لائیں. ہو سکتا ہے اپنی پسند کی ہستی کو سامنے دیکھ کر مریض کی حالت بہتر ہو جائے. فائزہ نے بھی اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا. ابھی تو 2 دن لگا کر اس نے اپنا کمرہ اچھے سے صاف کیا تھا. گھر کے باقی کام بھی اپنی نگرانی میں مکمل کروائے تھے. ان کی حویلی میں کام کرنے کے لیے ملازماؤں کی کمی نہیں تھی، مگر ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر کام کروایا جاتا ہے، ورنہ وہ سبھی کام چور میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. فائزہ جب باقی نیچے کی صفائی کروا رہی تھی تبھی ماموں کی اس کے نمبر پر کال آئے. موبائل کان سے لگایا اور دوسری جانب سے آتی آواز سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. کیا کہہ رہے ہیں ماموں؟ کیا ہوا نانا جان کو؟ سب ٹھیک تو ہے. میر صاحب نے روتے ہوئے سے ساری بات بتائی تھی. ماموں میں ابھی آ رہی ہوں، آپ فکر مت کریں. اس وقت فائزہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہسپتال میں آئی تھی. فائزہ کا تو رو رو کر برا حال تھا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً نانا جان کی دوبارہ فہد کے ساتھ کوئی بحث ہوئی ہوگی. فہد کی بدتمیزی پر نانا جان کی یہ حالت ہو گئی. اسے فہد سے بے پناہ نفرت کا احساس ہوا. کتنا خود غرض انسان تھا. وہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو کیسے تکلیف پہنچا رہا تھا. خدا خدا کر کے ذوالفقار صاحب کو ہوش آیا. فائزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگے تھے. فائزہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے. نانا جان آپ پلیز اس طرح مت روئیں، میں آ گئی ہوں آپ کے پاس. جب تک آپ کہیں گے میں آپ کے پاس رہوں گی، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. 2 دن کے بعد ذوالفقار صاحب گھر واپس آ گئے. اب ان کی دواؤں اور کھانے کی ہر ذمہ داری فائزہ نے اپنے ذمہ لے لی تھی، اور وہ بھی فائزہ کو ہر وقت اپنے آس پاس ہی دیکھنا چاہتے تھے. ملازماؤں کے ہاتھ کا کھانا تو انہیں پسند ہی نہیں تھا. ان دنوں فہد نے بھی اس الفاظ کو سوچ سمجھ کر ادا کرنا شروع کر دیا تھا. دادا جان کو تکلیف پہنچنے پہ بھی وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا، مگر جب بات فائزہ کی ہوتی تب وہ آپس سے باہر ہو جاتا. آخر گھر کے لوگ جو اس پر جان چھڑکتے تھے، اس کی ذرا ذرا سی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے. آخر وہ اس کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی کو پورا کرنے کے لیے کیوں اس قدر ہچکچا رہے تھے؟ آخر ہے کیا اس پہلو کی لڑکی میں؟ فہد اب سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچتا. فائزہ ڈھیلے ڈھالے سیدھے سادے انداز میں
کپڑے پہنتی، دوپٹہ ہر وقت وہ سر پر دیا کرتی. اس کے بال بہت لمبے تھے، ٹخنوں تک جھولتے ہوئے، مگر اس نے کبھی بھی اپنے بالوں کو کھولا نہیں تھا، بلکہ انہیں جوڑے کی شکل میں باندھ کر رکھتی اور دوپٹے سے انہیں چھپا لیا کرتی. اس کے سنہری بال بہت خوبصورت تھے جیسے سورج کی کرنیں. نین نقش بھی اس کے بہت اچھے تھے، مگر اس نے کبھی بناؤ سنگار نہیں کیا تھا. خود کو کبھی سنوارنے کی کوشش نہیں کی تھی، یا شاید اس سے خود کو سنوارنا یا نمایاں کرنا آتا ہی نہیں تھا. ورنہ فہد اتنی حسین لڑکی کو کیوں کر نظر انداز کرتا؟ فائزہ کو دوبارہ یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا. صبح شام فہد ذوالفقار صاحب کے کمرے میں آتا، حال احوال پوچھتا، مگر وہ اسے دیکھ کر ناراضگی سے چہرے کا رخ بدل دیتے تھے. اس سے بات تک نہ کرتے. یہ دیکھ کر فہد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی، مگر پھر بنا کچھ کہے وہ کمرے سے باہر آ جاتا. آج وہ خلاف معمول گھر میں تھا، صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا، اور پھر اس کے کسی دوست کی آمد ہوئی تو اسے لے کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا گیا. اور یہ آج پہلی بار ہوا تھا جب اس نے بزنس سٹارٹ کیا تھا. سارا وقت وہ اپنے بزنس کو دیا کرتا تھا، خاص خاص موقعوں پر ہی وہ گھر میں رہا کرتا تھا. آج اس نے مومانی جان سے اپنے ہاتھ کی چائے بنانے کی فرمائش کی تو وہ اس کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں گئے. کیونکہ آج فہد کا دوست بھی آیا تھا تو اس کے لیے چائے پر اہتمام کرنا بھی ضروری تھا. اس وقت فائزہ بھی نانا جان کے لیے دلیا بنا رہی تھی. انہوں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا تھا کہ ان کے میکر سے کال آ گئی. ان کی بھابھی ہمیشہ ہی لمبی کال کرنے کی عادی تھیں. ایک کے بعد ایک بات نکالی جاتی اور اس میں کتنے گھنٹے بیت جاتے. نہ خود وقت کا خیال کرتی نہ دوسرے کے وقت کا. مومانی نے فون کان کے ساتھ لگا کر فائزہ کو فہد کے لیے چائے بنانے کا کہہ دیا. فائزہ نے بے دلی سے فہد کے لیے چائے بنائی اور ساتھ میں لوازمات کی ٹرے بھی تیار کی. چائے بنا کر مومانی کے پاس آئی. مومانی چائے بنا چکی ہیں، آپ فہد کو جا کر دے دیں. مومانی اس وقت فون پر مصروف تھی. بیٹا اشرف سے کہہ دو وہ جا کر فہد کو چائے دے دے گا. مگر اشرف تو بازار گئے، اس سے واپس آنے میں کافی وقت لگے گا. تو بیٹا تم خود جا کر چائے دے آؤ. بے شک ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی رکنا، فہد کو آواز دینا تو وہ خود ہی باہر آ جائے گا. وہ گہرا سانس لے کر ٹرے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈرائنگ روم میں کون ہے. فہد کا ایسا کون سا دوست ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کو بولا ہے. چائے کے بعد اس نے کھانا بنانے کا بھی بولا تھا. ڈرائنگ روم میں کوئی اور نہیں بلکہ فہد کی گرل فرینڈ مائرہ تھی. فہد کی کچھ مہینوں پہلے مائرہ کے ساتھ ایک بزنس میٹنگ میں ملاقات ہوئی تھی. مائرہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تھی، فیشن اسے خوب لگاؤ تھا اور اس فیشن کی کوئی حد بھی نہیں تھی. عجیب واحد قسم کے لباس پہنتی. اس وقت بھی وہ ایسے کپڑے پہن کر فہد کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی جسے دیکھ کر کسی کی بھی نظریں شرم سے جھک جائیں، اور فہد اسے دیکھ کر بہک رہا تھا. اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے انتہائی قریب جا کر بیٹھ گیا. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. تو آخر تم اس گھر میں آئی گئی میرے پاس. دیکھو تو کتنا خوبصورت سا ہے. ہم دونوں اکیلے ہیں، تنہائی ہے، ہم جو چاہیں منمانی کر سکتے ہیں. فہد اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گہرے بہکے انداز میں بولا تو وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی. اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو مسٹر فہد؟ غالباً آج آپ نے مجھے اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے بلوایا تھا. اگر آپ کا ہی مجھے دیکھ کر جی نہیں بھرا، اپنی فیملی سے کہاں ملوائیں گے؟ وہ پلکیں اٹھاتی گراتی ایک ادا سے بولتے ہوئے فہد کے دل پر بجلیاں گرانے لگی تھی. وہ اسے خود میں بھنچ گیا. فہد کی ہلکی پھلکی گستاخیاں جاری تھیں. فائزہ نے دروازے پر ہلکے سے دستک دی مگر فہد نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے ایک بار آواز دی مگر جیسے فہد نے سنا ہی نہیں. وہ حیران رہ گئی. ڈرائنگ روم میں لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. شاید وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، مگر ایک بار دیکھنا تو چاہیے. اگر وہ لوگ کمرے میں ہی ہوئے تو چائے دے کر آ جاؤں گی. یہ سوچ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا مگر جو سامنے کا منظر تھا اسے دیکھ کر فائزہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. اس لڑکی کے انتہائی قریب تھا اور دونوں اس وقت ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے، ایسے کہ انہیں فائزہ کے آنے کا بھی کوئی ہوش نہ ہو. فائزہ نے گلا کھنکاڑ کر ان لوگوں کو متوجہ کیا. فہد ایک جھٹکے سے مائرہ سے دور ہوا. خونخوار نظروں سے وہ فائزہ کو دیکھنے لگا. اتنے خوبصورت موقع پر اس نے انٹری دے کر ان دونوں کا ہی موڈ غارت کر دیا تھا. مائرہ بھی غصے سے گھورنے لگی تھی. تمہارے گھر کی ملازموں کو ذرا بھی سینس نہیں ہے.
किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है, इस तरह मुंह उठाकर अंदर आ गई। क्या तुम्हारे सारे मुलाजिम ऐसे ही हैं? मायरा के अल्फाज सुनकर फायजा का चेहरा गुस्से से तपने लगा था। उसने गुस्से भरी नजर फाद पर डाली। इससे पहले कि वो मायरा को कोई सख्त जवाब दे दी, फाद इस पर चिल्लाने लगा था, तुम हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। मुझे वड़गलाने का, रुझाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। फाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फायजा पर ही इल्जाम लगाने लगा। एक अनजान लड़की के सामने अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर फायजा का दिमाग खोल उठा था। मैं लानत भेजती हूँ आप पर। आप जैसे घटिया इंसान को रुझाने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप तो इन जैसी लड़कियों की काबिल हैं जिन्हें देखकर शर्म का एहसास इंसान में जाग जाए। शट अप, जस्ट शट अप, चली जाओ यहां से। अरे मायरा, तुम कहाँ जा रही हो? रुको प्लीज मायरा। फाद मायरा की तरफ जाने लगा, जो बैग उठाकर दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मुझे नहीं रुकना यहाँ पर। ये वो लड़की जिससे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी इसी लड़की में इन्वॉल्व हो और मुझे दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते तो ये हर वक्त तुम्हारे घर में क्या करती है? और इस वक्त जिस तरह से दंदनाए हुए कमरे में आई है, इसने साबित कर दिया कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। मायरा को मनाने की, रोकने की हर कोशिश फाहद की नाकाम गई। इसने ना रुकना था, ना वो रुकी, और अब वो फायजा पर ही चढ़ाई करने लगा। यही चाहती थी ना तुम कि वो मुझसे नाराज हो जाए, मुझसे दूर चली जाए। आखिर क्या मिला तुम्हें हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा करके? तुमसे शादी मैं फिर भी नहीं करूंगा। मुझे भी आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये खुशफहमी है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या आपके लिए मेरे दिल में कोई गुंजाइश है, तो इस खुशफहमी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। आप दुनिया के आखिरी मर्द हों भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आप तो हरगिज नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। दो टोक अंदाज में बोलते हुए वो वहां रुकी नहीं थी, बल्कि लंबे लंबे डग भरते हुए वो वहां से चली गई थी। मुश्किल इसने अपने गुस्से को काबू में पाया था। वापस आई तो मुमानी की कॉल भी बंद हो गई थी। अरे क्या बेटा, तुम ट्रे लेकर वापस आ गई? फायजा ने बामुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। हाँ, क्योंकि वो मेहमान चला गया था और आपके साहबजादे ने भी चाय पीने से इनकार कर दिया। एक तो मैं इस लड़के से बहुत तंग हूँ। पल में माशरा, पल में तोला वाला हिसाब है। एक बार एक चीज का मूड होता है तो दूसरे पल इसका मूड बदल जाता है। मुझे लगता है मेरी ही गलती है, मैंने इसकी तरबियत में कोई कमी रखी है। पता नहीं अब ये लड़का कैसे सुधरेगा। फायजा के लिए एक बार फिर से यहाँ पर रहना नामुमकिन सा हो गया। इसका इस बड़े ही से घर में दम घुटता। इसका दिल चाहता कि वो इस घर से बहुत दूर चली जाए, जहां पर ऐसे फाद की परछाई तक नजर ना आए। मगर फिर नाना जान का सोच कर वो रुक जाती। अगर फिर से इनकी तबीयत खराब हो गई तो? नाना जान, मैं तो जैसे इसकी जान बसती थी। इनकी तकलीफ का सोचकर वो तड़प उठती। इस वक्त इन्हें सबसे ज्यादा रंज फहद और फायजा के रिश्ते के ना होने का था। वो इनके दिल से इस रंज को निकालना चाहती थी। इसके सामने वो खुशबाश दिखाई देती, जैसे इसे किसी बात का कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। इन्हें अखबार पढ़ने के सुनाती, घंटों इनके साथ किसी किताब पर तबसरा करती रहती। गर्ज ये कि वो इन्हें बहलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती, और साथ साथ वो इन्हें इस बात के लिए भी तैयार कर रही थी कि वो फाहद की शादी इसकी पसंद की लड़की के साथ कर दें। तब इसके ज़हन में मायरा का हुलिया घूम जाता और सोचती कि ऐसे लिबास पहनने वाली लड़की इस घर में आकर कैसे इनके माहौल के मुताबिक एडजस्ट करेगी। और अगर इसने शादी के बाद भी अपनी रविश ना तब्दील की तो नाना और मामू के दिल पर क्या गुजरेगी। और मुमानी, जिन्होंने सारी जिंदगी खुद को पर्दे की बेबाकी को देखकर, क्या वो अपनी ही नजरों में शर्मिंदा नहीं होंगी? मगर फिर ये सोचकर कंधे उचकाकर चली जाती कि अगर फाहद को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता तो इससे क्या जरूरत है फिक्रों में दुबला होने की। आजकल इसे नौकरी करने का शौक चढ़ा था। वो अखबार में इश्तेहार देखकर एक जगह अप्लाई करने का सोच चुके थे। नाना जान से जिक्र किया तो हस्बे मामूल इन्होंने इसे बुरी तरह ठोक दिया था। तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है बेटा? तुम्हारे बाप के पास किस चीज की कमी है? और अगर खुद को मसरूफ रखने का शौक है तो फाहद के ऑफिस को ज्वाइन कर लो। हो सकता है इस तरह तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो।
नाना की आंखों में ख्वाब जुगनियों की सूरत में चमकने लगे। फायजा सहम कर रह जाती। नाना अबू, बस मुझे वक्त गुजारी के लिए नौकरी करनी है, अपनी काबिलियत और जहानत को जानना चाहती हूँ। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो समझूंगी कि मुझ में काबिलियत है, मैं कुछ कर सकती हूँ, और जब मैं काम को समझने के काबिल होंगी तो फिर फहद या मामू के ऑफिस को ज्वाइन कर लूंगी। मगर इससे पहले आप मुझे सीखने का मौका तो दें। मैं दूसरों के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहती, बल्कि अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। नाना और मामू को जैसे तैसे इसने मना लिया और फिर हम्माद एंड सन्स ग्रुप को इसने ज्वाइन कर लिया। जब वह इंटरव्यू देने के लिए वहां गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां मौजूद थीं, जो शायद काबिलियत में इससे कई आगे भी थीं, मगर ज्यादातर तो फैशन की मारी हुई खुद नुमाइश करती हुई लड़कियां थीं, जिन्हें देखकर हमेशा की तरह फायजा को कोफ्त का एहसास हो रहा था। जब इंटरव्यू के लिए इसे कॉल किया गया तो वो हल्की हल्की नर्वस होने लगी। ये इसकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, न जाने वो लोग इसे रखेंगे भी या नहीं, कैसे सवाल पूछेंगे। अगर वो इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो, अगर इसे नौकरी नहीं मिल पाई तो, इस तरह के खदशात लेकर वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुई थी। इन्होंने इसके सब्जेक्ट के मुतालिक चंद आसान से सवाल पूछे और फिर जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर भी इसके हाथों में रख दिया। वो तो हैरत से गंग रह गई। सर, इतनी जल्दी आपने मेरी सिलेक्शन भी कर ली, कैसे? इसके मुंह से हैरत और खुशी के मारे बेरब्त से जुमले निकल रहे थे। वहां 3 लोग मौजूद थे। इन तीनों ने इसकी हैरत और खुशी को एंजॉय किया था। आप में काबिलियत है मिस, आप में आगे बढ़ने की लगन और सलाहियत नजर आ रही है, इसलिए आपको हमने रख लिया है। हमें यकीन है कि आप हमारे इस फैसले को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। फायजा मामूल के मुताबिक सुबह तैयार होकर ऑफिस में चली जाती। कुछ दिन तक तो फहद ने इसकी रूटीन को नजरअंदाज किया, मगर फिर जब इसे पता चला कि वो कहीं पर नौकरी करने लगी है तो एक पल के लिए तो इसके माथे पर बल पड़ गए। इसने यहीं पे रिहाइश रख ली है, आखिर वो अपने गांव क्यों नहीं जा रहे? इस जैसी गवार लड़की की जगह गांव में है। मां ने इसे गुस्से से घूरा था। हर वक्त इसके बारे में जली कटी बातें मत किया करो, बहुत काबिल बच्ची है वो, बहुत ज़हीन है। लाइक फायजा इतनी अच्छी है, फहद तुम्हें इससे क्यों गुस्सा आ रहा है? इन दिनों तो फहद का गुस्सा आसमान को छूने लगा था, क्योंकि मायरा ने इसके साथ मजीद रिश्ता रखने से इनकार कर दिया था। देखो फहद, मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं चल सकती। तुम्हारी फैमिली बहुत दकियानूसी है और तुम में भी अपनी फैमिली की छाप नजर आती है। कभी तुम अपने मेरे कपड़ों पर एतराज करते हो तो कभी मेरे मेल फ्रेंड पर। आखिर मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? फहद ने इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। देखो मायरा, तुम जब हद से तजावुज करती हो तभी मैं तुम्हें किसी बात से रोकता हूँ। जब तुम्हारे कपड़े बेहयाई की हदों को छूने लगते हैं, इस वक्त ही मुझे इन पर एतराज होता है। और ये जो तुम्हारे मेल फ्रेंड्स हैं, तुम नहीं जानती कैसी गंदी नजरों से तुम्हें देखते हैं। इनके जहनों में है कि तुम इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखो। तब वो हकारत से फहद को देखने लगती। हर किसी की सोच तुम्हारे जैसी नहीं होती। तुम्हारे अपने जहन में गंदगी है, इसलिए हर वक्त तुम्हें ऐसा ही लग रहा है। अब तो मेरे रास्ते में मत आना फहद। बाद में फहद को पता चला कि वो एक बिजनेस टाइकून के बेटे के चक्कर में थी, जिनके साथ इसके बाप ने पार्टनरशिप की थी, और शायद अपने बाप की कहने पर ही वो इस लड़की को फंसाने के चक्कर में थी। फहद को रह रह कर इस पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या कमी थी मुझ में? मेरे पास रुपए की, पैसे की, जायदाद की, किसी चीज की कमी नहीं, मगर फिर भी इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। फहद को लड़कियों पे बेतरह गुस्सा आने लगा। इसे दुनिया की हर लड़की से नफरत हो गई। सरे फहरिस्त इनमें फायजा शामिल थी। एक तरफ मायरा का गुस्सा था तो दूसरी तरफ हमाद एंड सन्स ग्रुप पर इसे बेतरह ताव था, क्योंकि वो हर प्रोजेक्ट ही अपने कब्जे में कर लेते। न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी थी इनके पास, जो फहद की तरफ आने वाला हर प्रोजेक्ट इनकी तरफ चला जाता। आजकल फहद को इन पर बहुत ही ज्यादा ताव आ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर फहद की कब से नजर थी, मगर वो प्रोजेक्ट इनके कब्जे में चला गया। इन दिनों एक बरतानवी बिजनेसमैन फहद से मुतारिफ हुए थे, जो पाकिस्तान में नया कारोबार शुरू करना चाहते थे, और इनकी इंडस्ट्री के लिए इन्हें किसी ईमानदार इंसान की तलाश थी। जब फहद की इनसे मुलाकात हुई तो फहद की तो खुशी की कोई हद नहीं थी।
وہ تو ہر حال میں ان لوگوں کو شیشے میں اتارنا چاہتا تھا اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا تو فہد کا سب سے دیرینہ خواب بن چکا تھا۔ اگر یہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے تو فہد کے وارے نیارے ہو جاتے۔ اس دن فہد نے لوگوں سے میٹنگ کرنی تھی، مگر آج پورے شہر میں ہڑتال ہو گئی، باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ فہد کا جھنجھلاہٹ کے مارے برا حال تھا۔ آج وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پر لنچ کرنے والا تھا اور ساتھ اہم معاملات بھی ڈسکس کرنے کے لیے جاتے۔ تب اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ میں ان لوگوں کو گھر میں انوائٹ کر لوں اور گھر میں لنچ تیار کروا لوں۔ فہد نے کھانوں کی لسٹ بنا کر خان صاحب باورچی کو دی۔ اس وقت وہ دادا جان کے لیے پائے بنانے میں مصروف تھا۔ خان صاحب نے بغیر لسٹ دیکھے ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ فکر مت کریں چھوٹے مالک، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اتنا مزے کا کھانا بناؤں گا کہ مہمان انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ فہد مطمئن سا ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہڑتال ہونے کے باعث آج فائزہ بھی گھر میں ہی تھی، اپنے دادا جان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کتابوں پر تبصرہ فرما رہی تھی۔ آنے والے مہمانوں کے بارے میں انہیں پتہ چل گیا تھا۔ فہد نے خاص طور پر دادا جان کو آ کر مہمانوں کے بارے میں بتایا اور پھر ایک سرسری سی نظر وہ فائزہ پر ڈال کر کہنے لگا کہ تم مہمانوں کے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے کہ ایک گوار سی لڑکی کون ہے۔ نہ جانے کیوں فہد نے جاتے جاتے فائزہ سے یہ بات کہہ دی، حالانکہ اس کا یہ کہنا بنتا نہیں تھا۔ فائزہ تو کسی مہمان کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ تب کر فائزہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ جتنا اس انسان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا یہ انسان اس کے سر پر چڑھتا جا رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے بھی اسے غصے سے گھورا تھا۔ فہد اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو، اور وہ سر جھٹک کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مہمان گھر میں آ گئے تھے، کھانے میں اب تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا تھا۔ خان صاحب نے لسٹ دیکھی تو وہ بری طرح بوکھلا گیا، بھاگتا ہوا دادا جان کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ فہد کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے گھبرائے ہوئے دیکھ کر ذوالفقار صاحب نے سوال کیا، کیا ہوا، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ چھوٹے مالک نے یہ پرچی دی بنا کے، ہم نے کہہ دیا کہ ہم سب بنا لیں گے، مگر صاحب ہمیں تو یہ بنانا آتا ہی نہیں ہے، اور اگر چھوٹے مالک کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہماری جان لے لیں گے، اور آج تو باہر ہڑتال ہے، ہم کہیں سے کھانا لا کر بھی نہیں دے سکتے۔ کیا کریں مالک، بہت ڈر لگ رہا ہے، صاحب تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ فائزہ نے پرچی خان صاحب کے ہاتھ سے لی۔ یہ سب کھانا تیار کرنے میں تھوڑا ہی وقت درکار تھا۔ اس نے گھر کی طرف دیکھا تو وہ 2 گھنٹے میں یہ سارا کھانا تیار کر سکتی تھی۔ خان صاحب وہاں تو رونے کو تیار تھا۔ ذوالفقار صاحب نے فائزہ کی طرف دیکھا، بیٹی اس نے جو بھی کیا، مگر یہ آج ہمارے گھر کی عزت کا سوال ہے۔ اب عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم بہت اچھے سے یہ سب بنا لیتی ہو۔ اگر آج تم کھانا بنا لو گی تو فہد کی عزت رہ جائے گی، ورنہ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس گھر کی عورتوں کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ مومانی اور ماموں اتفاق سے آج گھر پر نہیں تھے، وہ دونوں گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ اگر مومانی گھر پر ہوتی تو فائزہ کی ہیلپ کروا دیتی۔ خان صاحب نے فائزہ کی کچھ حد تک مدد کروائی، مگر باقی کا کام اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سارا کھانا فائزہ نے تیار کر لیا، مگر خان صاحب ابھی بھی روحانسی حالت میں تھا۔ اسے ہونے والی متوقع بے عزتی کا سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو فہد نے خان صاحب سے کھانا لگانے کا کہا، مگر وہ روحانسی آواز میں کہنے لگا، صاحب میں نے آج کچھ بھی نہیں بنایا، میں نے یہ لسٹ دیکھے بغیر ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، مگر یہ سب تو میں نے زندگی میں دیکھا تک نہیں کہ کیسے بنتا ہے۔ فہد کا دماغ غصے سے اڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں یہ سب بنانا نہیں آتا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب میں کیا کروں؟ یا اللہ، یہ لوگ سب مل کر مجھے پاگل کر دیں گے، کتنی بے عزتی ہوگی میری ان لوگوں کے سامنے۔ اب عزت اسی میں ہے کہ ان سے وقت پر معذرت کر لوں اور کسی ریسٹورنٹ کو دیکھوں جو شاید کھلا ہو۔ اس سے پہلے کہ فہد جا کر ان سے معذرت کرتا، تبھی فائزہ ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ فہد نے حیرت سے اسے دیکھا، تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہی کر رہ گیا۔ اس وقت کو کالے رنگ کے کپڑوں میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بال کھول کر پشت پر ڈالے، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ برطانوی ایلیگنٹ جو فہد سے سرسری انداز میں بات کر رہا تھا۔ فائزہ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مس، آپ یہاں؟
فائزہ نے ان سے ہیلو ہائی کی اور اپنی موجودگی کے بارے میں سرسری سے نے بتایا اور پھر ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے بزنس اور مارکیٹنگ کے بارے میں باتیں سن کر فہد کا منہ کھلا رہ گیا۔ اوپر سے اس نے کھانا بھی جتنے مزے کا بنایا تھا اور اسے جتنے خوبصورت انداز میں ریپریزنٹ کیا تھا، فہد تو دیکھتا رہ گیا۔ پھر جاتے جاتے ان لوگوں نے فہد کے ساتھ ڈیلنگ بھی کر لی اور کھانے کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ڈیل انہوں نے مس فائزہ کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ ان کی قابلیت وہ پہلے ہی بہت متاثر ہوئے تھے۔ فہد کے دل میں یہ سوال خود بخود اٹھا کہ آخر وہ لوگ فائزہ کو کیسے جانتے ہیں اور فائزہ نے انہیں کیسے منا لیا، اور یہ سب کھانا فائزہ جیسی گوار اور دیہاتی لڑکی نے بنانا کیسے سیکھا۔ اوپر سے وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، فہد کے لیے اسے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ آج تو فائزہ کا ہر روپ ہی اس کے لیے نرالا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت پر قابو نہیں پا سکا۔ تم ان لوگوں کو کیسے جانتی ہو؟ آج خلاف معمول اس کا لہجہ نرم تھا اور الفاظ بھی ناپ تول کر ادا کیے گئے تھے۔ یہ لوگ میرے باس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے، مگر پھر باس سے ان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ باس کے ساتھ ہی میں ان لوگوں سے ملی تھی، ہماری میٹنگ کافی اچھی رہی تھی، مگر ایک بات پر اختلاف کی بنا پر یہ لوگ ڈیل وہیں پر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ فہد سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی قابل تھی اور اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی تھی، فہد کو اندازہ تک نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں منع چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو فائزہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ اس کے سنہرے لمبی بال، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں فہد کے دل پر دستک دیتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کافی سارے دن بیت گئے۔ فہد کو لگا کہ اس کے دل میں فائزہ کے لیے وقتی کشش بیدار ہو رہی ہے۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کشش ختم ہو جائے گی، مگر فائزہ نے تو جیسے ان کے دل میں براجمان ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دل کی حالت سے تنگ آ کر دادا جان کے پاس آیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنا اصل مدعے پر آیا۔ دادا جان، آپ چاہتے تھے نا کہ میں فائزہ سے شادی کر لوں؟ دادا جان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں بیٹا، مگر تم نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا دادا جان، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ آپ کو ناراض کر کے میں کبھی خوش نہیں ہوں گا، اس لیے میں نے آپ کے فیصلے پر سر جھکانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس رشتے پر راضی ہوں، میں فائزہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ذوالفقار صاحب بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے ہنس کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں دادا جان، جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے دل کو سمجھا لی ہے، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ جب یہ بات فائزہ تک پہنچی تو وہ کتنی دیر تک گھنگ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے فہد کا بدلتا رویہ وہ محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا، اس بات کا فائزہ کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ انکار کر کے سب لوگوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور پھر واپس جانے لگی تو فہد نے اسے آفس میں چھوڑنے کی پیشکش کی۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے آفس چھوڑ دوں۔ نہیں، اگر باس نے دیکھا تو انہیں برا لگے گا۔ فہد نے حیرت سے دیکھا تھا، کیوں؟ اس کے ساتھ تمہارا کوئی چکر چل رہا ہے جو اسے برا لگے گا؟ تمہیں اس کی خفگی کا اتنا احساس ہے؟ فہد کے الفاظ پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ انسان کبھی نہیں بدل سکتا۔ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ اس لیے کہ وہ آپ کے حریف ہے۔ میں حماد اینڈ سنز کمپنی میں کام کرتی ہوں اور آپ دونوں کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں میرے ساتھ سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ فہد کو تو یہ بات سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے بہت ہی زیادہ غصہ آیا تھا۔ تم اس کمپنی میں جاب کرتی ہو جو میرا سب سے بڑا حریف ہے، جس نے ہر پروجیکٹ مجھ سے چھینا؟ ہاں، میں اس کمپنی میں جاب کرتی ہوں، فائزہ نے آرام سے کہا، اور میں نہیں، وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں جاسوسی کرنے کے لیے آفس میں آتی ہوں۔ فائزہ نے اس کے سر پر بم پھوڑ کر ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے آفس چلی گئی۔ تب فہد دندناتا ہوا دادا کے کمرے میں آیا۔ دادا جان، آپ جانتے ہیں آپ کی لاڈلی نواسی نے کیا کیا؟ وہ حماد اینڈ سنز کمپنی میں جاب کر رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جو میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کیوں، کیا اس نے ایسا؟ ذوالفقار صاحب کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی۔ دادا جان، اس نے مجھے خود بتایا، یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔
फहद का गुस्सा तो किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। दादा जान को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि आखिर फायजा ऐसा कैसे कर सकती है। फहद अपने ऑफिस जाने के बजाय सीधा फायजा के ऑफिस में आया और वहां जाकर इसने खूब ही हंगामा खड़ा किया। आप लोगों ने मेरी कजन और मेरे होने वाली बीवी को मेरे खिलाफ भड़कलाया, अपने ऑफिस में जॉब के लिए रखा। आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरह से मुझे नीचा दिखाएंगे? नहीं मिस्टर, तुम लोग मुझे नहीं ट्रीट कर सकते। मैंने खुद अपनी होने वाली बीवी को इस ऑफिस भेजा था ताकि तुम्हारे ऑफिस में होने वाली जरा सी बात भी मुझ तक पहुंचा सके। फहद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर फायजा ने शर्म से सर झुका लिया। इसे फहद पर बेहद गुस्सा आया था। इसके बारे में ऐसी गलत बातें वो कैसे कर सकता था, जबकि फायजा का तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। इसे सर उठाकर अपने बॉस की तरफ देखा, जिनकी आंखों में गुस्सा और हकारत साफ नजर आ रही थी। फहद ने इसका हाथ थामा और इसे लेकर घर आ गया। फायजा ने रोते हुए नाना से शिकायत की तो नाना ने ही इसे डांट कर कह दिया, तुमने भी तो हद किए बेटी। आखिर क्या सोचकर तुमने फहद के दुश्मनों से हाथ मिलाया? पहली बार की नौकरी करने की जरूरत ही नहीं थी। फहद सही कहता, तुमने इसकी जिद में आकर इस दफ्तर को ज्वाइन किया ताकि फहद को नीचा दिखा सको। फायजा बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। नाना जान, आप भी? हाँ, आप भी मुझे गलत समझेंगे, मुझे कसूरवार ठहराएंगे। आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ बेटी, अच्छे से जानता हूं, मगर ये भी जानता हूं कि गलती हर इंसान से होती है। चलो, तुमसे गलती हो गई, तुम फहद से माफी मांग लेना। मेरा बेटा बड़े दिल वाला है, तुम्हें माफ कर देगा। फायजा का दिल बहुत बुरा हुआ था। अब इसका यहाँ रहने को दिल ही नहीं चाहता था। और यूं भी अब तो शादी में दिन भी कम रह गए थे। फायजा के माँ बाप भी इसे वापस आने पर इसरार कर रहे थे। फायजा अपनी नौकरी की वजह से रुकी हुई थी, अब नौकरी तो खत्म हो गई थी, इसलिए वो गांव वापस आ गई। शादी में चंद ही दिन रह गए। जब नाना लोग दिन रखने के लिए गांव आए तो फहद भी इनके साथ आया था। इसने आते ही फायजा से मिलने की फरमाइश की। सब लोग इसे देख कर रह गए। भाई, चंद ही तो दिन रह गए हैं शादी में। शादी से पहले की बार बार बात करना मुनासिब नहीं है। माँ ने इसे दबे लफ्जों में समझाया, मगर वो बजिद था। मुझे इससे कोई जरूरी बात करनी है। फायजा की माँ इसे फायजा के पास कमरे में लेकर आई थी। वो सर झुकाए बैठी हाथों को देख रही थी। फहद को देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा। आप यहाँ? फहद आंखों में तमस्खर लिए इसकी तरफ आने लगा था। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना, जो चाहा था वो मिल गया। आखिर तुमने इस शादी को पाने के लिए भी तो खूब पापड़ बेले थे ना, मुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और देखो, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया, तुमसे शादी के लिए इकरार कर लिया। आज सब लोग शादी की तारीख रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। फायजा तो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। वो तो समझ रही थी कि शायद फहद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। शायद वो नाना जान को मजीद दुख नहीं देना चाहता, मगर आज जिस तरह से आंखों में तमस्कर लिए से बात कर रहा था, फायजा को अंदाजा हो गया कि ये इंसान कभी भी नहीं बदल सकता। ये सारी जिंदगी इसे इस तरह कचूके लगाता रहेगा। फहद खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। मैं तुम्हारी कामयाब अदाकारी पर तुम्हें दाद देता हूँ। इस दिन तुमने मुझे सच में इम्प्रेस कर लिया था, जिस दिन तुम्हारी वजह से मुझे वो बरतानवी प्रोजेक्ट मिला। तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। कैसा लग रहा है तुम्हें आज? लेकिन सोचो, अगर मैं आज इनकार कर दूं, सब लोगों से कह दूं कि मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता, तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। फायजा, जो इतनी देर से इसकी बातें सुन रही थी, अब एक फैसले पर पहुंची और तेजी से वो कमरे से निकलती चली गई। बड़े कमरे में आई, जहां पर सब लोग बैठे शादी के दिन फिक्स कर रहे थे। मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाद सबने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। फहद इसके पीछे वहां पर आया। इसने भी फायजा की बात सुन ली थी। क्या कह रही हो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? माँ इसके पास उठकर आई थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। ये मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता, बल्कि सच कहूं तो ये सिवाय मुझे दुख, अजियत, तकलीफ के और कुछ नहीं दे सकता। ये एक नफसियाती इंसान है जिसे दूसरों को अजियत देकर भी सुकून मिलता है। नाना जान, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो आप जहां मर्जी मेरी शादी कर लें, भले किसी नौकर के साथ कर लें, भले किसी मोची के साथ, जहां कहेंगी कर लूंगी, मगर इस इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी।
हाथ से अंगूठी उतारकर इसने मेज पर फेंकी थी और वो मजबूत कदम उठाती हुई वहां से चली गई थी। इसका शादी से इनकार करना फहद को किसी तमाचे की तरह लग रहा था। सुर्ख चेहरा लिए वो दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां से भी फायजा निकली थी। हमेशा इसने फायजा को रिजेक्ट किया था, इसमें नुक्स निकाले थे, ऐसे बुरा भला कहा था, और आज वो किसी मोची को, किसी चूड़े चमार को इस पर तरजीह देकर वहां से चली गई थी। सभी लोगों ने फायजा के फैसले का एहतराम कर लिया। फायजा के अब्बू ने अपने खानदान में एक अच्छे और काबिल लड़के के साथ इसकी शादी कर दी थी। नाना जान को इसके इस फैसले पर इख्तिलाफ था, मगर फिर जब इन्होंने हालात का बारीकी से जायजा लिया तो इन्हें फायजा अपने फैसले में हक बजानिब नजर आई थी, और तब इनके दिल में फायजा के लिए जितना भी मलाल था वो खत्म हो चुका था।